لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام صحابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک اپنے مقرب فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتا ہے، اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. پھر زمین والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، تاکہ زمین اور آسمان میں ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں مشغول ہو جائے. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پیش کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ جل شانہ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال في مقام آخر: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی یعنی قربانی کے ایام جاری ہیں. خوش نصیب لوگ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے راہ خدا میں جانور قربان کر رہے ہیں. جنہوں نے قربانی کی یا ابھی یہ سعادت حاصل کریں گے، اللہ پاک ان سب کی کوششوں اور محنت اور اس نیک عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو بیچارے قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ پاک انہیں بھی وسعت سے نوازے اور نیک نیتی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ کون ہے؟ تو فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی اور ایمان والے، اور فرمایا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. مشہور مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لفظ اولا کے 2 معنی ہوتے ہیں. یہاں پر آیا نا ان اول الناس بابراہیم، تو فرماتے ہیں لفظ اولا کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک قریبی اور دوسرا حقدار. اس آیت کریمہ میں قرب والا معنی بھی ہو سکتا ہے اور حقدار والا بھی
معنی ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ بنے گا کہ اس دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرب کے زیادہ حقدار، قریب ترین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو سب سے زیادہ حقدار لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کون ہیں؟ جو ان کی پیروی کرنے والے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے، فرماتے ہیں 3 مسئلے اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں۔ کتنے مسئلے؟ 3۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1، نبی کا قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کے قریب ہو جائے، کسی نبی کے قریب ہو جائے، حضور کے قریب ہو جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی پیروی کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ کہ نبی کا جو قرب ہے وہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ان کی پیروی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو بات یہ ثابت ہو گئی، اور دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہیں، مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہیں۔ اسی لیے تمام ابراہیمی سنتیں، مثلا حج، قربانی، ختنہ، داڑھی وغیرہ اسلام میں موجود ہیں۔ اور پھر تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا وہ یہ کہ بزرگوں کے ساتھ نسبت اللہ پاک کی اعلیٰ نعمت ہے، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سچی نسبت رکھتے ہیں، آپ کی کامل اتباع کرنے والے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کریمہ کے اس حصے کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا نیک اعمال یہ براہ راست نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال قرب پیغمبر کا ذریعہ ہے۔ نیک اعمال کس کا ذریعہ ہے؟ نبیوں کے قرب کا ذریعہ ہے، انبیاء کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور قرب پیغمبر قرب خدا کا وسیلہ ہے، اور قرب خدا رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ 3 ذریعے ہیں، 3 سٹیپ ہیں اس میں۔ بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ انبیاء کے قریب ہوتا ہے، نبی کے قریب ہو جاتا ہے، نبی کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور پھر جو نبی کا قرب حاصل کر لے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا قرب حاصل کر لے تو پھر وہ اس کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرب چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کی سیرت اور کردار سے، ان کی پاکیزہ عادات سے روشنی لینا اور ان جیسے اعلیٰ اوصاف اپنانا بھی ضروری ہے۔ ہم نے بیان کی ابتدا میں پارہ 12 سورۃ الہود کی آیت نمبر 75 کا کچھ حصہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 اوصاف یہاں پر ذکر فرمائے، بہت ہی پیارے اوصاف۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، اوّاہ، اور بہت آہیں بھرنے والا، منیب، یہ تیسری صفت بیان فرمائی، اور رجوع لانے والا ہے۔ یہ 3 اعلیٰ اوصاف ہیں، حلم، اوّاہ اور منیب۔ اب حلم کہتے کسے ہیں؟ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف ہیں۔ تو حلم کہتے کسے ہیں؟ حلم کا معنی ہے بردباری، نرم دلی۔ کیا ہے معنی اس کا؟ بردباری، نرم دلی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمی کو غصہ آئے اور وہ کوشش کرے تکلف کے ساتھ، نفس کو مجبور کر کے غصے کو دبا دے، تو اس عمل کو کظم الغیظ کہتے ہیں، اور اس کی بھی تعریف بیان فرمائی گئی
اور فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ غصہ پینے والے اور عفو درگزر کرنے والے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن اب دیکھیں حلم کسے کہتے ہیں؟ کظم الغیظ کسے کہتے ہیں؟ کہ غصہ آئے تو بندہ مجبور یعنی تکلف کے ساتھ اپنے غصے کو دبائے اور غصہ پی جائے، تو اس کو کہتے ہیں کظم الغیظ۔ اور اگر بار بار اسی طرح غصہ پینے کی مشق کی جائے کہ اگر غصہ آئے بھی تو اسے دبانے میں تکلف سے کام نہ لینا پڑے بلکہ بآسانی کر جائے، اس کا نام ہے علم، اس کو کہتے ہیں علم۔ شروع میں پریکٹس کرنی ہوگی، بندے کو غصہ آئے تو اس کو دبائے اور کنٹرول کرے اپنے آپ کو، غصہ پی جائے، معاف کر دے، کوئی بات خلاف مزاج ہو گئی اس کو درگزر کر دے، عفو درگزر سے کام لے اپنی ذات کے لیے، دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ تو اس کی مشق بار بار کرنے سے پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی، بآسانی آپ اس کو پھر کرنے لگیں گے۔ تو پھر جب یہ مرحلہ آ جائے کہ بآسانی ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو اس کو علم کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نصیب کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلیٰ وصف کیا ہے؟ حلم۔ آپ بہت حلم والے تھے، جب بھی کوئی آپ کے ساتھ جہالت والا معاملہ کرتا تو آپ صبر اور تحمل، نرمی اور برداشت کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی ایک مثال حلم کے حوالے سے جو کہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا، آزر جس کا نام تھا، یہ کافر اور مشرک تھا، خود اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتا تھا، مورتیاں بنایا کرتا تھا، انہیں بیچتا بھی تھا اور ان کی پوجا بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسے نیکی کی دعوت دی اور بطور شفقت اسے چچا نہیں بلکہ والد کہہ کر پکارا۔ قرآن میں ذکر ہے، اسے والد کہہ کر پکارا، فرمایا اے میرے والد، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے والد، اللہ پاک نے مجھے اپنی پہچان عطا کی، میری طرف وحی فرمائی، مجھے علم کی دولت سے نوازا، لہٰذا میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے والد، شیطان کے پیچھے نہ چل، بے شک شیطان رب رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے والد، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ غور فرمائیے کیسا میٹھا اور پیارا انداز ہے۔ آپ نے اس مختصر نیکی کی دعوت میں اپنے چچا کو 4 بار والد کہہ کر پکارا ہے اور نرمی سے، پیار سے، نرالے انداز میں اسے سمجھایا، مگر آزر نے کیا جواب دیا؟ قرآن میں موجود ہے، کیا اس نے کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک۔ اس نے کہا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا۔ اس نے یہ جواب دیا۔ اللہ اکبر، کیا سخت لہجہ ہے۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پھولوں کے بدلے گویا کہ آپ پر پتھر برسا دیے، یعنی اتنی پیار بھری نیکی کا ایسا کڑوا جواب دیا، مگر قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم پر، کمال علم پر۔ آپ نے آزر کو جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر۔ تو آئیے قرآن سے سنتے ہیں آپ نے کیا جواب دیا۔ سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ آپ نے فرمایا بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ آزر کے لیے دعائیں کرتے بھی رہے۔ آخر جب آپ پر واضح کر دیا گیا کہ آزر کسی صورت ایمان قبول نہیں کرے گا، وہ اللہ پاک کا دشمن ہے، پھر آپ نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی، کیونکہ کافر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ لفظوں کی آبرو کو یوں نہ گنوائیے، لفظوں کی آبرو کو یوں نہ گوائیے کہ جو مانتا نہیں اسے کہنا فضول ہے۔
کسی شاعر نے اپنے انداز سے اس بات کو بیان کیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہے حلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار سے سمجھاتے ہیں اور آزر پتھر مارنے کی دھمکی دیتا ہے، لأرجمنک، ماں سے جواب دیا لأرجمنک، آپ فرما رہے ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے والد، قال یا ابی۔ تو حالانکہ اچھا بعض مفسرین نے یہاں پر ایک اور بات لکھی، وہ یہ کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ چچا کو والد کہہ کر پکارتے تھے، اور آج ہمارے یہاں بھی بعضوں میں جو ہے نا وہ چھوٹے ابو بڑے ابو اس طرح کے مشہور ہے، جو کہ عرف ہے، تو چچا کو بڑے ابو چھوٹے ابو اس طرح سے پکارتے ہیں۔ تو اسی طرح عرب میں بھی رواج تھا۔ تو اب بعضوں نے جن کے ذہن جو ہے وہ خوف خدا اور عشق رسول سے خالی ہیں، انہوں نے اس کا معنی غلط نکالا اور انہوں نے کہا معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کافر تھے، معاذ اللہ۔ حالانکہ یہاں چچا کا ذکر ہے، قرآن میں جو ذکر ہے وہ چچا کا ذکر ہے، اور آپ نے حلم کی وجہ سے اور نیکی کی دعوت جو دینے کا آپ کا انداز ہے، تو اس کی وجہ سے آپ نے اس کو 4 بار اپنے والد کے لفظ سے پکارا، اے میرے والد، اے میرے والد، شرک سے توبہ کرو، اس طرح کے جو آپ نے نصیحتیں کی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی حلم کی دولت نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں عموماً حلم اور برداشت کی کمی پائی جاتی ہے، بالخصوص سمجھانے کے معاملے میں تو کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ ہمارے اندر اس کی کمی ہے۔ جیسے والدین اپنی اولاد کو سمجھاتے ہوئے غصے سے لال پیل ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کو سمجھائے، گھر میں کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو، باہر کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو تو لوگ تیکھے جملے بولتے ہیں، مثلا تجھے لاکھ بار سمجھایا ہے، سمجھتا ہی نہیں، کوئی عقل بھی ہے یا نہیں، دماغ نہیں ہے، سر میں بھوسا بھرا ہوا وغیرہ، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، کیونکہ غصے میں جب آگے والا بندہ بات نہیں سمجھ رہا ہوتا تو وہ غصے میں آ کر، یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، علم کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے۔ کاش کہ ہمیں علم کی دولت نصیب ہو جائے، سامنے والا غصہ کرے علم اپنائیے، سامنے والا گالی دے علم اپنائیے، سامنے والا برائی سے پیش آئے علم اپنائیے، کوئی مارے پھر بھی علم، کوئی ستائے پھر بھی علم، کوئی جہالت والا معاملہ کرے پھر بھی علم کا مظاہرہ کیجیے، انشاءاللہ زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، زبان میں تاثیر بھی آ جائے گی، کردار بھی حسن بھی آ جائے گا، اور اسی طرح عزت میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو عطا حلم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے، تجھ کو فاروق کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلم کی دولت عطا فرمائے۔ یہ بہت پیارا وصف ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف جو بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، 3 اوصاف بیان فرمائے، اس میں سے پہلا وصف حلم۔ تو اب حلم کب تک اپنائیں، برداشت کب تک کریں؟ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ شروع میں جب اس حوالے سے حلم کے حوالے سے پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور حضرت ابھی جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سنا تو ذہن بن جاتا ہے فی الوقت، پھر بندہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، پھر وہ اس طرح کے وسوسے، یار کب تک میں اس برداشت کرتا رہوں گا، وہ پھر کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ علم کا ایک قاعدہ ہے، قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جتنی سامنے والے کی جہالت بڑھے اتنا ہی ہمارا علم بڑھے، آگے والا جتنا وہ جہالت اپنا رہا ہے، جتنا وہ سختی سے پیش آ رہا ہے، ہمارے اندر اتنی زیادہ نرمی بڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اس کا الٹ ہوتا ہے، بندہ ایک حد تک کو برداشت کرتا ہے، مگر سامنے سے جیسے جیسے جہالت، غصہ، طنز اور دل آزاری والا رویہ بڑھتا ہے، اسی حساب سے ہمارا علم کم ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ وصف یہ ہے، بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بیان کی گئی کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جتنا جہالت والا معاملہ کرے گا، آپ کا علم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور حدیثوں میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ اہل کتاب نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، آپ کے علم کو آزمایا،
جب دیکھا واقعی جو کتاب میں ہماری کتابوں میں آپ کے حوالے سے جو وصف بیان کیا گیا، آپ کے ساتھ جتنا بھی ہم جو ہے وہ جہالت والا معاملہ پیش آئے، آپ کے ساتھ کوئی کتنا ہی سختی سے پیش آئے، آپ آگے سے نرمی سے ہی پیش آتے ہیں اور آپ کی نرمی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، کئی لوگوں نے اسی طرح سے آپ حضور علیہ السلام کو آزمایا اور دیکھا واقعی کہ آپ کے اندر یہ وصف ہے، تو ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ کاش کہ ہمیں بھی علم کی ایسی دولت مل جائے۔ علم اللہ پاک کی صفت ہے، حلیم یا حلیم یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ پاک کہ یہ ذاتی صفت ہے، یہ ذاتی صفت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی جو ہے وہ صفت میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے، یعنی ان اوصاف کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا نا، جو اچھے اوصاف ہیں، رحمانی اوصاف ہیں، ان کو اپنانے کا ہمیں کہا گیا ہے حدیثوں میں۔ تو یہ علم یہ بھی اللہ پاک کی صفت ہے، اور فرمایا کہ علم والا اللہ پاک کا پسندیدہ اور پیارا بندہ ہو جاتا ہے، اور فرشتے علم والے کے مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کی تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ آپ خاموش رہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموش رہے، یہاں تک کہ بہت زیادہ اس نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہی یہ حضور کے سامنے اس طرح یعنی بے ادبی والا رویہ اختیار کر رہا ہے، تو آپ نے کچھ جملے کہہ دیے، تو حضور اٹھ کر چلے گئے۔ اب دل میں ایک بات آ گئی، کیا میرے اس جواب دینے سے کہیں حضور ناراض تو نہیں ہو گئے؟ عاشق رسول ہیں۔ تو اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضور سے عرض کی، حضور کیا معاملہ ہے، آپ اٹھ کر جو ہے تشریف لے گئے۔ تو حضور نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے نا تو فرشتے تمہارا جواب دے رہے، اور جب تم نے کہنا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے، تو میں بھی اٹھ کر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا کہ فرشتے علم والے کے مددگار ہوتے ہیں، علم والے کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اور علم والا آدمی بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں سنت انبیاء ہیں، اور ان میں ایک علم ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بے شک مسلمان علم کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی فری میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روزہ بھی نہ رکھیں، دن میں رات میں عبادت بھی نہ کریں، اور آپ کو وہ درجہ وہ مقام مل جائے، تو علم اپنا لیں، ایک صفت ہے، اس کو اپنا لیں۔ ایک حدیث پاک میں روزے قیامت مخلوق کو جمع کیا جائے گا، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، فضیلت والے کہاں ہیں؟ تو یہ سن کر کچھ لوگ اٹھ کر جلدی سے جنت کی طرف بڑھ جائیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم جلدی جنت کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہی فضیلت والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم پر ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے، ہم سے برا رویہ اختیار کیا جاتا تو ہم معاف کرتے، اور جب ہم سے کوئی جہالت والا برتاؤ کرتا تو ہم علم کا مظاہرہ کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ ہے صفت علم۔ ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، بے شک حضرت ابراہیم کے حوالے سے فرمایا گیا، ان کی صفات رب تعالیٰ نے آپ کی تعریف بیان فرمائی، رب تعالیٰ نے بے شک یہ بہت زیادہ علم والے ہیں۔ ابراہیم علم والا، اور اواب بہت گریہ گزاری کرنے والے ہیں۔ اواب یہ دوسری صفت جو آپ کی تعریف کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا وصف جو سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوا وہ ہے اواب۔ اس کا لفظی معنی ہے بہت آہیں بھرنے والا، بہت آہیں بھرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وصف میں بھی بہت کمال رکھتے تھے۔ آپ خوف خدا کے سبب اللہ پاک کی محبت میں بہت آہیں بھرتے تھے، خوب گریہ گزاری فرمایا کرتے تھے۔ احیاء العلوم میں ہے اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر روتے کہ 1 میل کی دور سے، یعنی 1 میل کے دور کے فاصلے سے
آپ کے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ کی آواز سنی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام پر خوف خدا کا غلبہ ہوتا تو اس قدر روتے کہ اللہ پاک آپ کی تسکین کے خاطر، تسلی کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابراہیم، اللہ پاک فرماتا ہے کیا آپ نے کبھی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کو عذاب دیتا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر فرماتے ہیں جبرائیل، جب میں اپنی طرف نگاہ کرتا ہوں تو یہ بھول جاتا ہوں کہ میں اللہ کا خلیل ہوں۔ اللہ، یہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ، یہ ہے صفت اللہ۔ آپ بہت خوف خدا والے، اللہ پاک کی محبت میں، اس کے خوف میں بہت آہیں بھرنے والے تھے۔ کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں بھی خوف خدا کی دولت نصیب ہو جاتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اب دیکھیں تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے جو روتے ہیں تو ان کی کیا فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے جس بندہ مومن کی آنکھ سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلے، اب کتنا نکلے؟ فرمایا اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہے۔ کیا فرمایا؟ اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ مفسر قرآن مفتی احمد یاد خان نائبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں جانا ناممکن ہے، ایسے ہی خوف خدا سے رونے والے شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا ایک واقعہ بھی ہے، حضرت بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اسلام کے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے ایک بار قسم کھا لی تھی کہ اگر میں دوزخی ہوں، اپنی بیوی سے ان کی لڑائی ہوئی کسی معاملے میں، جیسے مباحثہ ہوا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کے کسی خاندان کے کسی افراد کو برا کہا تو اور کہا کہ وہ جہنمی ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ دیے۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ آپ سے کہا کہ اگر جو ہے وہ بلکہ آپ جہنمی ہیں، یعنی ان کی بیوی نے کہا کہ آپ جہنمی ہیں، وہ نہیں بلکہ آپ جہنمی۔ تو غصے میں آپ نے یہ کہہ دیا، یہ الفاظ کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے نہیں کرا۔ اب یہ معاملہ اس وقت کے علماء کے جو ہے نا وہ دربار میں پیش ہوا، علماء نے بہت غور و فکر کیا اب کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو پھر یہ معاملہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ گویا شاید ان کے پاس گیا تو آپ نے ان سے ایک سوال پوچھا، کیا آپ نے کبھی خوف خدا سے کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ آپ جنتی جہنمی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح پھر آپ نے دلیل کے طور پر یہ جو ہے نا وہ پیش کی، آیتیں پیش کی، پھر جا کر یہ حدیث پاک میں بھی فرمایا نا، اللہ کرے کہ ہماری آنکھوں سے بھی یعنی اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہو۔ کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو اور ہم جیسے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کرتے ہیں، کاش کہ ایسے ہی آپ علیہ السلام کا وصف اپناتے ہوئے اور خوف خدا کے سبب بکثرت آہیں بھرنے والے، خوف خدا میں خوب رونے آنسو بہانے والے بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تیسرا وصف بیان ہوا حدیث میں وہ کیا ہے؟ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، لحلیم اوواہ منیب۔ اب تیسرا جو وصف ہے وہ ہے منیب۔ حضرت ابراہیم کا تیسرا وصف جو قرآن میں بیان ہوا وہ ہے منیب۔ منیب کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑا کمال کا وصف ہے، بڑا کمال کا وصف۔ یہ لفظ انابت سے بنا ہے اور انابت کا معنی ہے الرجوع من الکل الی من لہ الکل، یعنی سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کا ہو جانا جو سب کا مالک ہے۔
یہ ہے منیب، سب کچھ چھوڑ کر اس کا ہو جانا جو سب کا مالک ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کی تعریف بیان فرمائی ہے، اللہ پاک نے آپ کی یہ تعریف بیان فرمائی۔ اس معاملے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نرالی کی شان کے مالک ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی محبت میں جیسی قربانیاں پیش کی ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ آپ جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے وہ کافر قوم تھی، آپ کو حکم ہوا انہیں نیکی کی دعوت دیجیے، آپ نے خوب صبر اور تحمل کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت دی۔ لوگوں نے معاذ اللہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ کو ستایا، آپ نے اللہ پاک کی رضا کے خاطر اس کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ اللہ پاک کی رضا کے خاطر آپ نے نمرود کے خلاف کلمہ حق بلند فرمایا اور خطرات کے باوجود اس پر ڈٹے رہے۔ اور پھر جب نمرود نے آپ کو معاذ اللہ آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے اس پر بھی صبر کیا، یعنی اللہ پاک کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جان کی بات تھی نا، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، صرف کس لیے کہ آپ توحید کا درس دے رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی جو ہے وہ اس کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے گویا کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور پھر آپ کو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے اس کی بھی قربانی دی ہے۔ اور پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حکم ہوا کہ انہیں اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو مکہ پاک چھوڑ کر آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ قربانی بھی پیش کی، اور پھر حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر بھی چھری رکھ دی۔ غرض کہ آپ کی سیرت پاک کو پڑھ کر ہر صاحب عقل یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ہر چیز کے مالک یعنی اللہ پاک کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ جبھی فرمایا کہ ان ابراہیم لحلیم، یہ اللہ پاک آپ کا وصف بیان فرما رہا ہے، ان ابراہیم لحلیم اواه منیب۔ روایات میں آتا ہے کہ ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سارا مال عطا فرمایا تھا۔ آپ کے ہاں بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائے وغیرہ اتنے جانور تھے کہ ان کی حفاظت کے لیے آپ نے 5000 کتے رکھے ہوئے تھے، اور ہر کتے کے گلے میں سونے کے پٹے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال فرما رہے تھے، اس وقت ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور ایک غار میں بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرنے لگا، اور بعض کرام فرماتے وہ ذکر وہ تیسرا کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ ذکر کرنے لگا ایک غار میں بیٹھ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتے کی آواز سنی، بہت پیارے انداز سے اللہ پاک کا ذکر کر رہا تھا، فرشتے کی آواز سنی تو غار میں پہنچے، وہاں بیٹھ کر ذکر اللہ سننے لگے۔ کچھ دیر کے بعد فرشتہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب کا ذکر سناؤ، میرے محبوب کا ذکر سناؤ، یعنی اللہ پاک کا ذکر سناؤ۔ فرشتے نے کہا پہلے میں اپنی مرضی سے ذکر کر رہا تھا، اب آپ کے کہنے پر کروں گا تو مجھے کیا دیں گے، مجھے کیا دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے اپنی ساری بکریاں اسے دے دی۔ فرشتے نے دوبارہ ذکر کرنا شروع کیا، آپ سنتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد فرشتہ پھر خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اور ذکر سناؤ۔ فرشتہ بولا اب کیا دیں گے، اب کیا دیں گے؟ آپ نے اپنے سارے اونٹ اسے دے دیے۔ عرض کی غرض کے اسی طرح سے باری باری سارے جانور، اپنی ساری جائیداد، مکان، سب سامان آپ نے اس فرشتے کو دے دیے۔ آخر جب سب ختم ہو گیا تو فرشتے نے کہا اب ذکر اللہ سننے کے لیے کیا دیں گے؟ فرمایا اب تو مجھے نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تب فرشتے نے کہا کہ اللہ پاک کہ آپ خلیل ہیں، آپ اللہ پاک کے دوست ہیں۔ اس دن سے آپ کا لقب ہو گیا خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے الرجوع من الکل الی من لہ الکل، یعنی سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کا ہو جانا جو سب کا مالک ہے۔ یہ ہے منیب، صفت منیب۔ اللہ اکبر۔ کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہم بھی
جو ہے وہ صفت سے متصف ہو جائیں اور ہمیں ان کا جو ہے وہ صدقہ مل جائے. ہم بھی نفس کی خواہشات سے جان چھڑائیں, دل سے دنیا کی محبت نکالیں, مال کی محبت سے پیچھا چھڑائیں, دنیا کی عارضی فانی عزت, شہرت, عہدے اور منصب کی طلب چھوڑیں, آخرت کی فکر کریں, اللہ پاک کی رضا کے طلبگار بن جائیں. کاش کہ ہمارا سب سے پہلا اور آخری مقصد صرف اور صرف اللہ اور رسول کو راضی کرنا بن جائے. آمین. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اب دیکھیں یہ 3 وصف ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سنے اور اللہ پاک نے آپ کی تعریف بیان فرمائی. تو اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آج بھی کئیوں نے سنت ابراہیمی ادا کی ہوگی اور کل بھی کئی مسلمان ادا کریں گے. تو اب ان سے کامل نسبت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ہم کس طرح سے ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کو اور آپ کی جو ہے وہ آپ کا فیضان حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مومن بندہ لما اور کیف, لما کا معنی ہوتا ہے کیوں اور کیف کا معنی ہوتا ہے کیسے. تو فرمایا مومن بندہ لما اور کیف نہیں جانتا, یعنی بندہ مومن یہ نہیں دیکھتا کہ حکم کیوں دیا گیا ہے اور کیسے دیا گیا, بلکہ ایک مسلمان صرف یہ دیکھتا ہے کہ حکم کس نے دیا. ایک مسلمان صرف یہ دیکھتا ہے کہ حکم کس نے دیا ہے, اللہ پاک نے حکم دیا ہے, اس کے محبوب نے حکم دیا ہے, تو بس اب آنکھیں بند, ان کے فرمان پر آنکھیں بند کر لیتا ہے. اور حضور غوث پاک مزید فرماتے ہیں نفس امارہ شر ہی شر ہے. اگر آدمی مجاہدہ کرے یعنی خود کو مشقت میں ڈالے, ہر حال میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرے, تو آہستہ آہستہ نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور جب نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے تو آدمی اطاعت کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے. اس درجے پر آ کر نفس انسانی خیر ہی خیر ہو جاتا ہے اور اس وقت انسان نفسانی خواہشات سے بچتا ہے, پورے طور پر اللہ پاک پر بھروسہ رکھتا ہے. اور یہی وہ درجہ ہے, آپ کیا فرماتے ہیں, یہی وہ درجہ ہے کہ جب انسان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت درست ہوتی ہے, یعنی اس درجے میں پہنچ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ سنت ابراہیمی پر عمل کرنے والا ہے. اس وقت اللہ پاک بندے کی بے حساب مدد فرماتا ہے اور آخرت میں اسے بے حساب نعمتوں سے نوازتا ہے. اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا فیضان نصیب فرمائے. آخر میں مسئلہ بیان کے اختتام میں جو ہمارا سلسلہ آخر میں ہم مسئلہ سنتے ہیں وہ سن لیتے ہیں شرعی مسئلہ جو صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب پر علیحدہ اپنی طرف سے قربانی واجب ہے. مسئلہ درست کیا ہے؟ ہر صاحب نصاب پر علیحدہ اپنی طرف سے قربانی واجب ہے. اچھا, اس کی وضاحت سن لیں. لوگ یہ بہت اس میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں. بعض دفعہ گھر میں ایک سے زیادہ مثلا والد پر الگ, بیٹوں پر الگ, بھائی بہنوں پر الگ قربانی واجب ہو رہی ہوتی, مگر علم دین کی کمی کے سبب ایک ہی بکرا خرید کر سب کی طرف سے قربانی کر دی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ بکرے میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے, اس کے 7 حصے نہیں ہو سکتے, لہذا ایک ہی بکرا سب کی جانب سے قربان کر دینے سے کسی کا بھی جو ہے وہ واجب ادا نہیں ہوتا. ہاں بالفرض گھر میں 7 افراد پر قربانی واجب ہو تو بڑا جانور لے کر 7 کی جانب سے ذبح کیا تو سب کی قربانی ہو جائے گی. ایسے ہی کسی دوسرے زندہ آدمی مثلا والدین, عزیز رشتہ دار وغیرہ کی طرف سے قربانی کر دی, تب بھی یہ قربانی اسی کی طرف سے ہوگی. اپنا واجب اگر اس پر خود واجب ہے وہ دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے, اپنا نام اس میں شامل نہیں کر رہا, تو اب اس کی طرف سے تو واجب رہ گیا, اور اگر اس نے پھر قربانی نہیں کی تو پھر گناہ گار ہوگا. لہذا جس پر قربانی واجب ہو اسے چاہیے کہ خاص اپنی ہی طرف سے علیحدہ قربانی کرے یا بڑے جانور میں اپنا الگ حصہ ملائے. ابھی قربانی کے دن باقی ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھا ہو تو اسے چاہیے کہ جانور خرید کر اپنا واجب ادا کر لے. اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک وظیفہ بھی سن لیں، جو کوئی روزانہ 20 بار، کتنی دفعہ؟ 20 بار یا رافع پڑھا کرے گا، اس کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے